أكبر اللہ اکبر لا إله إلا الله الہ الا اللہ لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد اولادی ابرار وجعلنی عند نبیک مستقر قرارا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین والعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اپنے اس خطبے میں جو ہماری گفتگو کے مسلسل موضوع شیطان کے حربوں سے آشنا ہونا اور ان سے بچنے کی صحیح کوشش کرنے کے سلسلے میں جاری ہے. میں عرض کیا جب تک انسان اس کے فریب دینے کی راہوں سے آشنا نہیں ہوگا تب تک اپنے آپ کو اس کے جال سازیوں سے اس کے دھوکے سے بچا نہیں سکتا ہے. اور یہ ایسی منزل ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں چین سے بیٹھے گا نہیں. تو یہ اس کا وعدہ ہمیں ایک بات کی یاد دہانی کراتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھی کسی صورت میں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صورت میں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہر حالت میں اس نے بہکانے کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں ہر حالت میں اپنے بچنے کی راہوں کو تلاش کرنا پڑے گا. لازمی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ دوسرے مرحلے پہ آ جاتا ہے، دوسرے مرحلے پہ بچا لیا، تیسرے پہ آ جاتا ہے. یہ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے اس سے، کیونکہ وہ دو مبین ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھلا ہوا دشمن کہہ دیا ہے. تو اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا. تو لازمی ہے جب اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا تو ہمیں بھی اس سے بچنے کی تدبیر ہمیشہ کرتے رہنا پڑے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک جو ہے وہ بہکانے کا طریقہ انسان کو ڈرانا ہے. کس بات سے ڈرانا ہے؟ وہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو خدا تمہیں فقیر بنا دے گا. بلکہ خدا کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے میری راہ میں خرچ کیا تو میں تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دوں گا، تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی. یہ عجیب چیز ہے، لوگ سوچتے ہیں دینے سے انسان محتاج ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن اور احادیث یہ کہتی ہیں کہ نہیں دینے سے محتاج ہو جاتا ہے، نہیں دینے سے محتاج ہو جاتا ہے. یہ عجیب ہے. اس کا سبب یہی ہے، اس کی بہت سی چیزیں اس میں ایک جہاں جہاں آپ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک روایتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، کبھی موقع رہا تو آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں خرچ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے میں زیادتی کا وعدہ بھی کیا ہے. حج پہ آپ جاتے ہیں، ابھی موقع آ رہا ہے، لوگ اسی وقت ڈیسیزن بھی لیتے ہیں تو شاید یہ اپروپریٹ بھی ہو. تو حج پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر سال خرچہ بڑھ جاتا ہے. لیکن خرچہ تو نہیں بڑھتا، آپ کی لگژری جو ہے وہ لائف کے اندر جو بھی انہوں نے فیسلٹی آپ کو دینے کا وعدہ کیا وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سے وہ پیسہ خیر جو بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہے کہ وہاں پہ خرچ ہے، پہلے 3000 ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے 5 ہو، 7 ہو جائے، 10 ہو جائے. تو آپ کو بھائی 10,000 ایک ساتھ خرچ کرنا پڑے گا. بیوی سے آ جائے تو 20,000. تو چلے بھائی یہ 20,000 ایک ساتھ کتنی بڑی رقم ہے. خدا نے کہا اچھا چلو خرچ کر لو اگر کر سکتے ہو ہمارے نام پہ. سب سے پہلے بات ہے کہ دیے کس نے 20؟ ہم نہیں تو دیے دیے تو ہم نہیں ہیں تم کو. جو چیز تمہارے ہر سانس جب ہم دے رہے ہیں تو یہ بھی ہم نہیں دیے. اچھا دیے تو اگر تم ہماری راہ میں واپس خرچ کر دو اس کا مطلب یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، تم ہم پہ بلیو کرتے ہو اور تمہارا ہم سے رشتہ ہے، تبھی تو تم ہمارے پاس آ رہے ہو ملاقات کے لیے. حج کے لیے جانا اللہ کے جو ہے وہ
گھر کی زیارت اگر انسان عام دنوں میں کرے تو عمرہ ہے، اور ایک ذی الحجہ سے اس دوران میں کرے یا میں حج میں کرے تو حج ہے۔ تو انسان کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت کو جب انسان جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں کسی صورت میں فقیر نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا یہ آپ کہیں گے فقیر نہیں ہونے دوں گا، تو یہ تو ایک وعدہ اس کا ہوا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ وعدہ انلیمیٹڈ ہے، تو اس کا فائدہ بھی انلیمیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں تمہیں جو ہے وہ پیسے سے محتاج نہیں ہونے دیں گے، آخرت میں اعمال سے محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے جو نیکیاں انجام دی وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ کیا نیکیاں وعدہ کیا نا خدا نے کہ ہم تمہیں جو ہے اگر تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا تو اس کا یہ حدیث میں نے آپ خدمت میں بارہا عرض کی ہے کہ انسان جب حج انجام دیتا ہے صحیح طور پر صحیح پیسے سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خدا زندگی بھر کبھی فقیر نہیں ہونے دے گا۔ انشورنس ہے، عجیب انشورنس ہے جو خدا نے دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ خدا گناہوں کی معافی سے کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک منزل اور ہے۔ وہ منزل کیا ہے کہ جو عمل آپ وہاں انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک رکعت حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت دے دیا۔ آپ بتائیے زین گرامی، انسان 1,00,000 رکعت نماز کسی سے پڑھوائے، اپنے والدین کی مرحوم کی کسی کے اگر کسی پہ واجب ہے تو آپ بتائیے کیلکولیشن کر کے لگائیے گا کتنا ہوتا ہے 1,00,000۔ اللہ کہہ رہا کہ ایک رکعت کا 1,00,000 کتنی پڑھو گے، کتنے لاکھ کا ثواب لے کر آئے ہو؟ جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ خدا نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ تو یہ منزل کے انسان اچھا یہ میں نے کیوں آپ کے خدمت میں کیلکولیشن کی؟ اسی لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ کیلکولیشن نہیں ہوگی تب تک آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ یہ کیلکولیشن وہ کہتا ہے کہ تم فقیر ہو رہا، اللہ کہہ ہمیں کیا سوچنا ہے کہ نہیں فقیر نہیں ہو رہے ہیں، ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ وہ واقعی میں بارہا پڑھتا ہوں، پھر سنیے، ہے نا، لیکن میں بار بار اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ جب سیزن بدلتا ہے تو اس کے اعتبار سے شارٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب سیزن بدلتا ہے تو میں اسی لیے ایک شارٹ کے طور پر دیتا ہوں واقعہ واپس۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کبھی ریکارڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، مطلب ابھی تو کنٹینیوس پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اب وہ جو باتیں میں نے شاید پڑھی بھی دہرا دوں تاکہ آنے والی نسلوں کام آئے، اگر پڑھی رہیں گی تو۔ سنیے کیا وعدہ ہے، خدا کی راہ میں دینے سے آدمی فقیر نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ بار بار پڑھا، جہاں میں جاتا ہوں پڑھنے کے اتفاق سے، اور جب نماز جمعہ پڑھانی ہوتی ہے پہلی مرتبہ تو واقعہ میں ضرور پڑھتا ہوں، ہے نا۔ تو آپ سنیے، نیا سیزن ہے اس لیے آپ کو یاد رہے گا نا۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، بہت فقیر تھا، یاد آ جائے گا آپ کو، آپ بھی سنا سکتے ہیں، ہے نا۔ اتنا فقیر تھا کہ اس کے تنگ آ کے کہا کہ پانے والے اب تو ساری زندگی کھانا ایک ہی بار میں دے دیں، ہے نا، تاکہ ایک دن تو موج کر لوں، اس کا دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا، موسیٰ نے بات کی، موسیٰ کے ذریعے بات ہوئی تھی، اللہ نے کہا دے دیں گے، ہے نا، کل تمہارے پاس ڈیلیوری پہنچ جائے گی۔ یہ وہ زمانہ جب منو سلوا آتا تھا نا، تو ہاں، تب یہ دیکھیے جو بغیر مانگے اللہ بھیج رہا ہے تو آپ کی محنت پہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو بغیر مانگے نا، تو موسیٰ کی بلیسنگ کی وجہ سے آتا ہے۔ اور یہ بھی سنیے کہ موسیٰ کی بلیسنگ کی وجہ سے اگر بنی اسرائیل کے کھانا آ سکتا تھا تو محمد مصطفیٰ کی بلیسنگ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کیا آئے گا؟ وہ تو ہم لینے میں کوتاہی کرتے ہیں، ورنہ دینے میں کوئی خدا کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ کے لیے اگر ہم مائدہ بھیج رہے ہیں، موسیٰ کے لیے اگر ہم پکا پکایا من و سلوہ بھیج رہے ہیں، تو محمد کی امت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بلیسنگ اتنی زیادہ ہے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، انہیں وہی ملتا تھا جو اللہ اور رسول نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ آپ کے لیے چوائس کھلی ہوئی ہے کہ جو چاہے مانگو، صحت مانگو، سلامتی مانگو، اولاد مانگو، اپنی زندگی کے اندر برکت مانگو، رزق مانگو، جو مانگو گے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم عطا کرتے رہیں گے۔ یہ بھی تو آنے کے بعد منزل کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ دے دے، اگلے دن آگے لے لے دے دے، اس نے اپنے خوب جم کے کھایا، کھانا بچ گیا۔ جب بچ گیا تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے فقیر نہیں ہوتا، وہ جملہ یاد رکھیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، بچے سنتے ہیں کام آتی ہے اس کی بات۔ تو فوراً اب اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ دیکھیے عقل مند سے مشورہ کرنا ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ بات ہے، وہ عقل مند ہونا چاہیے آدمی، یہ یاد رکھیے نا۔ اگر آپ نے بیوقوف سے مشورہ کر لیا تو گئے کام سے۔ تو اس میں یہ کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آدمی بھائی یہی چیز ہے، شیطان کہاں پہ آتا ہے؟ وہ ایک دشمن ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، وہ ایک دشمن ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، اور آل محمد ایک دوست ہیں جو مشورہ دیتے ہیں۔ ہم کو کس کا مشورہ مانگنا ہے، یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ تو اس نے بیوی سے مشورہ کیا کریں، بلکہ رزق ضائع نہیں، رزق کی عزت بہت بڑی ہے، رزق کی عزت بہت بڑی ہے۔ سنیے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ماشاء اللہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں برابر۔ وہ کیا ہے آپ نے کہ امام کسی معصوم سے واقع ہے نا، شاید امام حسین سے یا امام زین العابدین سے کسی واقع ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ایک غلام کو دیکھا کہ جس نے پڑی ہوئی روٹی زمین پہ دیکھی، اس نے اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس کو دھوئی اور دھو کے کھا لیا۔ اس نے کیوں؟ یہ رزق خدا ہے اس لیے اس کی عزت ہے، جب عزت ہے تو اس نے جیسے ہی اپنے دہن میں رکھا
مولانا سے مجدہ سنایا، اسے خوشخبری دی، کیا کہا کہ تے نے اپنے دہن میں روٹی نہیں رکھی ہے، یہ رزق کی عزت کی وجہ سے خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ رزق کی عزت جو کی ہے اس کی وجہ سے خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے رزق کی عزت سے خدا گناہ معاف کر دے اور جن کی عزت کو خدا نے واجب کیا ان کی عزت سے گناہ معاف نہ کرے، تو اس کا مفہوم یہ رزق ہے۔ اب کیا کریں، بیوی سے کہا کیا کریں مشورہ، تو مشورہ یہی ہے کہ بھئی اس کو اپنے دوستوں کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ، کھلانے سے رزق میں، اب جو ایک بار آگے آپ پھینک تو سکتے نہیں، کیا کریں رزق میں، تو اس نے دوستوں کو احباب کو جو بھی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، کھلایا، کھلانے کے بعد اب سو گیا، بولے کل تو اب کوئی کھانا آنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہی دیکھا اتنا کتا کھانا پھر رکھا ہے، اب اس نے پھر دیکھا بولے ایک بار زندگی میں ایک بار میں سارا کھانا مانگا تھا، ہو سکتا ہے فرشتوں کو ڈیلیوری مشکل ہو، یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، روایات میں نہیں لکھا ہے اس لیے شاید ایک بار میں سارا کھانا نہ پایا، اس سیکنڈ ڈے ڈیلیوری پھر کر رہے ہیں، تو پھر وہی کیا، اپنا کھایا پیٹ بھر کے، پھر لوگوں کو دے دیا، پھر جب لوگوں کو دے دیا تو مسئلہ یہ ہوا، لوگوں کو بلا کے پھر کھلایا، اگلے دن پھر ہوا، جب 4-5 دن آ گیا، دیکھیے یہ ایمانداری ہے، عرض کیا بار آپ کے یہ ایمانداری ہے کہ اسے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے بولا آ رہا ہے تو آن دو، کیا آپ نے کیا بات ہے، اپن خود تو نہیں مانگ رہے، لیکن جا کے موسیٰ سے کہا، اس نے کہا یا حضرت موسیٰ میں نے تو اپنی پوری زندگی کھانا ایک بار میں مانا تھا، یہ تو 7 دن ہو گئے روزانہ آ رہا ہے، تو معاملہ کیا ہے، تو موسیٰ نے کہا پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ بھائی، ابھی اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کی پانے والے کیا معاملہ ہے، اس نے تو پوری زندگی کھانا ایک بار میں مانگا تھا، تو روزانہ بھیج رہا ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ موسیٰ مسئلہ کیا ہے کہ اس میں ہماری طرف سے ڈیلیوری میں کوئی مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اسے دیتا ہوں یا واپس مجھے دے دیتا ہے، میں واپس اسے دیتا ہوں واپس مجھے دیتا ہے، بھئی یہ دینا لینا ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے، جب تک یہ اسی طرح دیتا رہے گا میں اسی طرح اس کو دیتا رہوں گا، تو منزل کیا ہے کہ جب تک میں دیتا رہوں گا، جب تک یہ میری راہ میں دیتا رہے گا میں اسے دیتا رہوں گا، تو ایسا یہی کہ خود شیطان یہ کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں دینے سے فقیر ہو جاؤ گے، اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تک دیتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا، بارہا کا اللہ کی محبت ہے نا کہ خدا جب بغیر مانگے سب کچھ ہمیں دے چکا ہے تو پھر مانگنے پہ کیوں عطا نہیں کرے گا، بس یہاں عطا پہ خاص چیز یاد آتی، سنیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بچوں کے جوانوں کے، کیونکہ اپنا انشاءاللہ اگلے ویک سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، جب میں ابھی دیکھ رہا ہوں چند چہرے بڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو میں ایک آخری خطبہ جو ہوتا ہے چھوٹا سیکنڈ خطبہ اسے شارٹ بھی کرتا ہوں تھوڑا سا انشاءاللہ، اس میں انگریزی میں بھی بچوں کے لیے پیغامات رہیں گے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں، اور ریکارڈ بھی ہوتا ہے، تو دوسرے کی سیزن میں جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو بچے ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہدایت کی باتوں کا ہونا ضروری ہے، تو انشاءاللہ تو وہ اگلے ویک سے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے خدا نے وعدہ کیا کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں فقیر نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سنیے بہت خاص باتیں، صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے اس میں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے صرف پیسہ ہی نہیں بڑھتا ہے، اگر آپ اپنا بدن کو راہ خدا میں لگا رہے ہیں تو صحت بڑھتی ہے، عقل کو لگا رہے ہیں تو علم بڑھتا ہے، عقل کو لگا رہے ہیں تو علم بڑھتا ہے، دولت کو لگا رہے ہیں تو دولت بڑھتی ہے، انسان اگرچہ کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہے تو خدا اس کے لیے اور راہ ہدایتوں کو کھول دیتا ہے، تو صرف یہ کہ انسان کی شرط یہ کہ جو کام کر رہا ہے اس میں اس کی نیت خوشنودی پروردگار عالم ہو، ہے نا، اب یہ بغیر مانگے دیتا ہے تو خدا پھر مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا، اس بات پہ دیکھیے اللہ نے ایک وعدہ کیا، بچے جوان خاص کر کے سنیں، میسج عام ہوتا ہے دور دور تک لوگ اس کو سنتے ہیں، تو بہت خاص چیز ہے، اس کو سنیے، خاص کر کے جوان جو اپنی اس منزل جو ہے بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، اب ماشاءاللہ ان کے لیے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ہے نا، وہ پہلی چیز ہوتی ہے ان کے لیے کہ بھائی وہ اچھا جو ہے وہ علم سے اچھا جو ہے وہ جاب تلاش کر لیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں انکم کا ایک سورس سٹارٹ ہو جائے، یہ ایک ان کے لیے ضروری ہے، نیسیسٹی ہے، جس میں ماں باپ کا کنٹریبیوشن بھی ضروری ہے اور معاشرے کا کنٹریبیوشن بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی اپنی محنت بھی ضروری ہے، یہ سب کو باقاعدہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اس وظیفہ واجب کو حاصل کرنے میں انہیں مشکل نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ جب انہوں نے کر لیا تو اب لازمی ہے، انسان خالی دنیا کے اندر پیسے کمانے تو نہیں آیا نا، اس پیسے کو آپس مصرف بھی کرنا ہے، تو مصرف کرنے کے لیے کیا ہے بھائی، مصرف کس پہ کریں، ماں باپ تو بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، ان کو آپ اب اتنا کھانا کھلا بھی نہیں سکتی اتنا پہلے کھاتے تھے، روزانہ مرغوں وسلم ویسے بھی منع کر دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چاہیے نا جوان ساتھ میں ہوتا کہ اسے بھی کھلائیں، یعنی ازدواج کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اپنا خاندان بھی ہے انسان بڑھائے، تو یہاں بڑا امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیں جو بچے اپنے، یہ ہمارا اساتذہ کی بات ہے، جو بچے اپنے رشتوں کی تلاش میں ہیں، ہے نا،
خدا جب بغیر مانگے دیتا ہے تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا نا، یہ خاص چیز ہے۔ تو ہمارے اساتذہ اس بات پہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جب انسان اس منزل پہ آ جائے جب اس سے اچھا رشتہ درکار ہو تو سب سے پہلے اپنے دامن کو پاک رکھے۔ کیا طیبون للطیبات ہے نا، کہ پاک لوگ ہی پاک لوگوں کے لیے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا ہے، اللہ نے رشتے میں خاص امپورٹنس رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ پاک لوگوں کو پاک لگا، الخبیث للخبیثات، اور جو نجس ہے وہ نجس کے لیے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اپنی ایبلٹی کو آپ کو پروو کرنا ہے کہ پانے والے میں نے اپنے دامن کو پاک رکھا ہے تو مجھے پاک ہی رشتہ فراہم کر دیں۔ یہ پہلی اس کی شرط ہے، یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ، بچے جوان اس کو یاد رکھیں ہے نا، کیونکہ آپ کو پاک رشتہ اسی وقت ملے گا جب آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اب پاک میں ایمان بھی ہے، آپ اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں تو خدا صاحب ایمان آپ کو کفو بھی عطا کرے گا۔ یہ سیکنڈ چیز ہے نا۔ مسئلہ اکثر الٹا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں ایبلٹی، ہمیں اچھی ایبلٹی والا مل جائے، نہیں، الٹا ہونا چاہیے۔ رشتوں میں مردوں کے لیے خاص کر کے کہا گیا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپر ہینڈ رہے اس میں، علم کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اپنی جو ہے تمام خانوادگی کی حیثیت کے اعتبار سے ہمیشہ اپر ہینڈ، اور جس سے شادی کرے وہ اس سے کم ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کمی جگہ تلاش کریں، اچھی ملتا ہے لیکن اس میں کیا ہے تو اس کی زندگی کے اندر زیادہ اسموتھنیس ہوگی۔ یہ روایتوں کی تمام جو ہے وہ باتیں جو آپ کو اپنے انداز میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی زندگی میں برکت جاری و ساری رہے گی۔ تو اپنی ایبلٹی کو جب پروو کر دے گا، اور جس وقت اس کو یہ تمام جو ہے وہ خواہشات جو ہیں اس کے وہ غالب ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غالب ہوں، اسی وقت نماز میں آ جائے، اسی وقت روزہ رکھے، اسی وقت اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے اب خدا سے دعا مانگے کہ پالنے والے تو نے تو بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے، اب تو میری ضرورت آن پڑی مجھے عطا کر دے۔ خدا غیب سے وہ رشتہ عطا کرے گا جو آپ کی نسل کی برکت کا ضامن بن جائے گا۔ یہ اس میں کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنی ایبلٹی کو پروو کرنا ہے۔ جب آپ کو مائکروسافٹ بغیر جو ہے وہ ایبلٹی کی جاب نہیں دیتا تو اللہ بھی آپ کی ایبلٹی کے بغیر آپ کو عطا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو ایبلٹی کو پروو کرنا ہے، میں ایبل ہوں، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے۔ کینڈیڈیٹی جو کینڈیڈیسی آپ کی، یہ آپ کینڈیڈیٹ جو میں نے اس کے لیے کیا ہے کہ بھئی میں کینڈیڈیٹ بن گیا، اس لیے آیا ہوا کہ سب سے پہلے جوان ہوں، دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، تیسری چیز یہ ضرورت ہے، پھر اب میں نے علم کے لیے بھی کوشش کر لی ہے، منصب کے، اب اس میں کوئی چیز کمی بھی ہوتی ہے تو وہی تو فضل خدا ہے، وہی فضل خدا ہے۔ تو اس وقت یہی شیطان کا جو ہے وہ یہاں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم اپنا جو ہے وہ ایبلٹی کو پروو نہ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے کمانے کی، کمانے والی لے آؤ، تو یہ تو معاملہ خیر بڑے بھیا ایسا الاؤڈ نہیں ہے نا، تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، پڑھی لکھے تو وہ، یا الٹا، تو وہ شریعت میں نہیں ہے۔ آپ اپنی ایبلٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ اپ رکھیں، پھر خدا سے دعا کریں، خدا ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ خاص چیز کہ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ دوسری کی زندگی کو بہتر بنانے کا جو ہے عزم رکھنا چاہیے، اس کی زندگی بہتر بنتی چلی جائے گی۔ خاص چیز سے کیا ہے کہ شیطان کیا کہتا ہے، دینے سے خدا تمہیں فقیر کر دے گا، اللہ یہ کہتا ہے کہ دینے سے تمہیں کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ یہ اب اس میں ہر چیز ہے، صحت بھی اسی میں، سلامتی بھی اسی میں، انسان کا رزق بھی اسی میں، انسان کا جو ہے وہ عمر کی درازگی بھی اسی میں، ہر شے اسی میں، ہر شے اسی میں۔ جتنا آپ راہ خدا میں لگاتے چلے جائیں گے خدا آپ کو پلٹ کے اس سے بہتر دیتا چلا جائے گا۔ یہ وعدہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کو لگانا ہے، اگر آپ پاس دولت ہے دولت لگائیں، اچھا علم ہے تو علم لگائیں، صحت ہے تو لوگوں کی خدمت کریں، انسان کے پاس اور کوئی ایبلٹی ہے تو اس کو لگانے میں کبھی بھی آپ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ایبلٹی کو نہیں جانتے نا، ایبلٹی کو نہیں جانتے، لیکن جب آپ کسی ایک مرتبہ پر لگائیں گے تو خدا اپنے آپ کے اس ہنر کو سب کے سامنے عام کر دے گا، سب کے سامنے عام، جب عام کرے گا تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اچھا ایک خاص چیز اس میں سن لیجیے، چھوٹی سی بات ختم کر دیں ذرا یہ بھی، کیونکہ وہ بعض اوقات معاشرے کا کچھ خاص سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا۔ اب بات آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں، ہے نا، اور میں نے کسی کی جو ہے وہ مدد کی، علاج کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے تو میری عزت بڑھے گی، لیکن میں کوک ہوں تو کیا،
آپ کہتے بھائی آپ کے مولانا آپ تو کہتے ہو میں نے کسی کی شادی میں کھانا بنا دیا, کسی کے برتھ ڈے میں کھانا بنا دیا, کسی کی ضرورت گھر پہ کام آئی میں نے بنا دیا, تو کیا میری عزت بڑھے گی؟ بھئی میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں, سنیے, یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی نگاہ میں بڑھے نہ بڑھے, اللہ کی نگاہ میں ضرور بڑھے گی. معاشرے کو نہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے جو مدد کی ہے وہ جذبہ خدا دیکھتا ہے, کس راہ سے مدد کی ہے یہ نہیں دیکھتا. آپ کے پاس ایبلٹی یہی تھی, آپ پاس یہی تھا, گٹس یہی تھا, آپ نے اس گٹس کو استعمال کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جو الفاظ لوگ استعمال وہ الگ بات, لیکن آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز آتی ہے, مجھے یہ چیز آتی ہے, تو میں نے یہ کام کر دیا, خدا اس کو بھی قبول کر لے گا. جب قبول کر لے گا تو اس کے نتیجے میں جو عطا کرے گا وہ صحت بھی ہوگی, سلامتی بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی. کیونکہ منزل یہی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے, ہمیں جو ایبلٹی دی گئی ہے, ہمیں جو خدا نے صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کو ہمیں استعمال کرنا ہے. ایک مرحلہ تھا صلاحیت کو حاصل کرنے کا, وہ جوانی ہے. یہ جوان سنیں بچے کہ ایک زمانہ ہے آپ اپنی ایبلٹی کو پروو کریں. اور آج کل یہ عجیب چیز ہے کہ آج زمانہ بدل گیا ہے, اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے. آپ پرانے زمانے میں کہتے ہیں بھئی یہ جاب ایسا, یہ جاب ایسا, یہ جاب ایسا, اس میں اتنی عزت. آج ہر جاب کو آرٹ سمجھا جاتا ہے, ہر جاب کو آج آرٹ سمجھا جاتا ہے. جب آرٹ سمجھا جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے تقسیم بندی جو ہے وہ معاشرت نہیں ہوئی ہے نا. اب یہ بھی ایک بات سن لیجیے, پرانے زمانے میں کیا تھا کہ بھئی یہ قوم جو ہے وہ نائی بال کاٹنے والوں کی, یہ قوم جو ہے وہ پانی بھرنے والوں کی, یہ قوم فلاں کی ہے. اب وہ تو خیر پانی بھرنے کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے نا, بال کاٹنے کا ہے, لیکن آرٹ ہو گئی. وہ جب آرٹ ہو گئی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ آج لوگ اس کو خاندان اور ذات سے جو ہے وہ منسوب نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس چیز سے, وہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے جو ہے وہ خاندان سے ہو, لیکن اس نے اگر اس چیز میں انٹرسٹ حاصل کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنا آذوقہ روزی حلال کما رہا ہے, اور یہ بھی ایک آرٹ ہے. میں آپ کو حفیظ صاحب کی بات بتا دوں آخر, یہ آرٹ کیسے سنیے. بہت لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کھانا بنانا بھی کوئی, ایک صاحب تھے, ہاں صاحب کے بھانجی شاید, انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ چیز سنی. تو وہ بہت سے لوگ الگ الگ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, بڑے ذہین آدمی ہیں. تو وہ جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا لیا, کوکنگ لے لی مرد ہو کے. کس میں؟ اپنے بی اے اور ایم اے کے, اس میں کیا لیا, کوکنگ لی. اور کوکنگ لینے کے بعد اب انہوں نے کوکنگ لے لی, پڑھتے رہے. آپ دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اب یونیورسٹی پہ پاگل تو نہیں ہے کہ اس نے جو ہے کوکنگ کا کورس بھی رکھ رکھا, وہ بھی مردوں کو بھی اس میں جگہ دے رہی ہے نا. اچھا لے بھی لی, لینے کے بعد انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ماسٹرز کس میں کیا, سلاد بنانے میں. کس میں؟ سیلڈ میں. کس میں کیا؟ خالی سلاد بنانے میں. خالی سلاد بنانے میں کس میں کیا ہے؟ اب انہوں نے سلاد بنانے ماسٹرز کیا. ماسٹرز کرنے کے بعد ان کو جاب کہاں ملی؟ دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں. کہاں ملی ہے؟ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی کمپیوٹر کی ڈگری لے کے دبئی جانا چاہتے ہیں, نہیں ملتی ہے. ان کو کوکنگ کے اندر مل گئی. کیوں ملی؟ کہ ان کو پتا ہے کہ آج کل دنیا کے اندر جو ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے. وہ آرٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ڈائٹنگ سلاد سے ہی ہوتی ہے, اور اس میں پورا ایک ڈپلوما نہیں بلکہ ماسٹرز کی ڈگری ہے کہ سلاد کیسا ہو, کہ کس میں کون سی ڈائٹ جائے. ڈائٹریشن کا کورس ہوتا ہے بھائی آج کل. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں بھئی ہم کو کھانا بنانا آ گیا تو یہ نہیں, ایسا جو جاب آپ کو آتا ہے آپ اس میں ایکسل کریں, خدا اسی میں آپ کو, بس یہ شرط. کیا ہے اتنی دیر آپ ادھر ادھر نہ گھومو. میں سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو, للہیت ہو, خدا کی خاطر ہو, خدا اسی میں آپ کو عزت دے کے بلندی پہ پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پالنے والے جو آستہ بن پاک بن شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے میں جنات پریشانوں کو دور فرما دے, پالنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں, اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات منات تو قبول فرما. پالنے والے پرندہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی میں محمد بھائی, قادمی بھائی, ابن شاہل بھائی, وقار بھائی, شریفت آپا, غلام حسین ابن کمال بھائی, اور جو منادی ہمارے پاس آغاز بھائی, حیدر بھائی, جمعہ شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں, اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے جنات کسی بھی پریشان کو دور فرما دے. پالنے والے ہمارے نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے بچوں کو جو بھی دنیاوی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو علم اچھے رشتوں سے بہرور فرما. ان بچوں کی ازدواج ان کو تمام مراحل کو خراب سے انجام دیں گے توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی
محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار جس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ہم شہر سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہمارے ذرہ برابر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرجو وحشنا ماہم واہلک آدھاہم. دور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو المجور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم زمانہ کی تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. یہ ایام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے ایام ہیں اور آج کا دن 20 رجب المرجب کا دن ہے جو بعض روایتوں سے جناب سکینہ بنت الحسین کی ولادت بسعادت کا دن بھی ہے. انشاءاللہ اس دن کی جو برکتیں خدا آپ کے شامل حار فرمائیں. دو موضوع ہیں بہرحال. ایک جو تمام مشکلات ہیں ان کے حل کے سلسلے میں آپ خدمت میں عرض کرا تھا تو وہ سلسلہ جاری رہے اس لیے ایک چیز اس سلسلے میں عرض کر دوں اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد وآل محمد ایک حدیث ہے وہ آپ خدمت عرض کر دوں تاکہ جو اشعار اس سے متعلق ہیں آپ کی سمجھ میں بہتری سے آ جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں مولا کائنات کے فضائل کو لوگوں تک پہنچانے کی فضیلت کیا ہے نا. اور یہ جابر جعفی نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور پوری سند ہے کہ خداوند متعال نے جو ہے میرے بھائی جو ہے علی ابن ابی طالب کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں. جو بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے اس کا اقرار کرے اور خداوند عالم اس کے پہلے اور آئندہ والے گناہ معاف کر دے گا. یہیں سے پڑھاؤں کر دے گا چاہے جتنے بھی بھاری گناہ کیوں نہ ہو. اور جو بھی ان فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے جب تک اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے. اور جو ان کی کسی ایک فضیلت کو سنے گا تو خداوند عالم اس کے کانوں کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو کوئی بھی ان کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا تو خداوند عالم اس کے تمام گناہ جو اس کی آنکھوں سے انجام دیے ہیں معاف کر دے گا. اور اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا کہ علی پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور کسی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو.
یہ پوری کی پوری جو ہے حدیث، اس کے آگے بھی اس کا جو ہے وہ سارا سلسلہ ہے، اور جو امالیہ شیخ صدوق میں ہے، اس کے بعد جو ہے بہار میں ہے، جامع الاخبار میں ہے، اس کے بعد انوار الہدایہ میں ہے، احقاق الحق میں ہے، اور بلا اختلاف یعنی لوگوں نے اس حدیث کو قبول کیا. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اکثر علماء سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو سند کے ساتھ اس حدیث کو میں نے آپ خدمت میں امالیہ توسی میں ہے، امالیہ شیخ مفید میں، اتنی ساری کتابوں میں ایک ساتھ جو ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کائنات کے فضائل کو نشر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کہ جب تک علی کے فضائل کو نشر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک توحید اور نبوت کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بہت اہم ہے. تو لوگ خالی اس کو ایک جو ہے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. علی کی فضیلت خالی علی کی فضیلت کے آئینے میں دیکھیں گے تو اور نظر آئے گی. علی کی فضیلت رسول کی فضیلت کے آئینے میں دیکھیں گے تو اور نظر آئے گی. اور جب یہ دیکھیں گے کہ بندہ جب اس مرتبے کا ہے تو خدا کس مرتبے کا ہوگا تو توحید سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ان فضائل کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے تو اب یہ اشعار سن لیجئے تاکہ آپ کو اس کی یہ موجز جون پوری ہیں. انہوں نے یہ اشعار مولا کائنات کی جو ہے وہ فضیلت میں بیان کیے ہیں. کہتے ہیں مظہر نور خدا مولود کعبہ ہیں علی، کہ مظہر نور خدا مولود کعبہ ہیں علی، علم و عرفاں و یقین کی ایک دنیا ہے علی. چھوڑیے ہر بات کو اتنا سمجھیے کم سے کم، چھوڑیے ہر بات کو اتنا سمجھیے کم سے کم، جس کے مولا ہیں محمد اس کے مولا ہیں علی. کہتے ہیں علم پیغمبر کی وسعت کو خدا سے پوچھئے، علم پیغمبر کی وسعت کو خدا سے پوچھئے، جس کا ساحل نہیں کوئی وہ دریا ہیں علی. کہتے ہیں شوہر خاتون جنت کی فضیلت کیا کہوں قبلہ دنیا، کہتے ہیں شوہر خاتون جنت کی فضیلت کیا کہوں قبلہ دنیا دین کعبے کا کعبہ ہیں علی. کعبے کا کعبہ ہیں علی. اور جب جہاں جس نے پکارا آ گئے امداد کو، جہاں جس نے پکارا آ گئے امداد کو، سچ تو یہ ہے بے سہاروں کا سہارا ہیں علی. اور کہتے ہیں آ کے اس منزل پہ خود تاریخ کو سکتا ہوا، یہ بہت خاص شعر ہے. کہتے ہیں آ کے اس منزل پہ خود تاریخ کو سکتا ہوا، جس کا سایہ ہی نہیں اس کا سایہ ہے علی. جس کا سایہ ہی نہیں اس کا سایہ ہے علی. اور راز یہ پوچھئے، راز پوچھے کوئی خود صاحب معراج سے، راز یہ پوچھے کوئی خود صاحب معراج سے، کیا کہیں ہم منزل قوسین پہ کیا ہیں علی. اور نسبت اتنی علی کو دی گئی اسلام سے، بول اٹھا اسلام خود میرا سراپا ہے علی. اور کہتے ہیں یہ دو خاص شعر، کہتے ہیں ربط جس نے دے دیا آغاز کو انجام سے، وہی اکملت لکم کا وہ شاہکار ہیں علی. اور آئیے موجز چلیں شہر امیر المومنین، یہ دعا ہے. کہتے ہیں آئیے موجز چلیں شہر امیر المومنین، وہ نجف کی سرزمین پہ چلو، وہ نجف کی سرزمین پہ جلوہ آرا ہیں علی. وہ نجف کی سرزمین پہ جلوہ آرا ہیں علی. اور انہی کا شاید ایک قطع بھی ہے. آخر میں اس بات کو اختتام کر دیں تو انشاءاللہ جو مسائل کے حل بیان کر رہے ہیں، مشکلات کے حل، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ. کہتے ہیں ہے علی کا نام خدا، ہے علی کا نام خدا اس میں کوئی، ہے علی کا نام خدا اس میں نہیں کوئی کلام. علی کا نام بھی علی ہے اور اللہ کا نام بھی علی الاعلیٰ ہے، دونوں نام ہیں. تو کہتے ہیں ہے علی کا نام خدا اس میں نہیں کوئی کلام، اب خدا جانے کہ مشکل میں لیا ہے کس کا نام. ہے علی کا نام خدا اس میں نہیں کوئی کلام، اب خدا جانے کہ مشکل میں لیا ہے کس کا نام. اور جس کو دنیا میں نہیں ہے الفت حیدر سے کام، یہ خاص شعر ہے. کہتے ہیں کہ جس کو دنیا میں نہیں ہے الفت حیدر سے کام، اس کا جینا بھی حرام اس کا مرنا بھی حرام. اللہم صلی علی محمد یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، پالنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے جس جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. تو ازدواج ان کے تمام امور کو خراب سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا مخصوص جو بیماری بستر بیماری پہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. بزرگ کا سایہ ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو منات کسی پریشانی کو دور فرما دے. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آبان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين قليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن قليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن المسيء استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحم تجارة والله خير الرازقين. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صلی علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمدہ کذالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين ارزقني وارزق آلي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء رجب المرجب بسم الله الرحمن